نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رمضان شریف کا مہینہ آہستہ آہستہ گزر رہا ہے۔ مجھے امید ہے آپ سب کے روزے بہت اچھے گزر رہے ہوں گے اور آپ سب ان تمام لمحات سے، ان تمام گھڑیوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اس مہینے کی بدولت اپنی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں اور عنایتیں نازل فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا اور اس کے نزول کے لیے رمضان کے بابرکت مہینے کی بابرکت رات کا انتخاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ دخان کی آیت نمبر 3 کا ترجمہ ہے، بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا کیونکہ ہم ہی خبردار کرنے والے تھے۔ ایک اور جگہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 185 میں ارشاد فرماتے ہیں، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، اس لیے اس کے متن کی عربی میں تلاوت باعث ثواب ہے۔ ہر حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کا وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنے والوں کو ایسی کامیاب تجارت کی خوشخبری دی ہے جس میں کسی قسم کا کوئی گھاٹا موجود نہیں ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ لہٰذا اس ماہ میں دوسرے دنوں کی بنسبت تلاوت قرآن پاک میں زیادہ سے زیادہ وقت صرف کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1902 میں ہے، اور رمضان میں ہر رات جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے۔ ایک اور حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال جبرائیل علیہ السلام کو ایک بار قرآن کا نازل شدہ حصہ سناتے اور وفات سے پہلے آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بار سنایا۔ ان تمام احادیث سے ہمیں رمضان میں قرآن مجید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی تعلق کا پتہ چلتا ہے، اس لیے ہمیں بھی اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے رکھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام پاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس سے فیضیاب ہونا چاہیے۔ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے کے علاوہ اسے سینے میں محفوظ کرنا بھی باعث سعادت ہے، یعنی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہم زبانی بھی یاد کریں۔ جیسے بہت سی صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اگر ہم اپنے روزمرہ کے اذکار میں شامل کر لیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ زبان پر ہمارے رواں ہو جاتی ہیں اور ہمیں ان کا بہت سا حصہ زبانی یاد ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کا کوئی بھی حصہ زبانی یاد کرنے کی بھی بڑی سعادت ہے۔ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صاحب قرآن سے روز قیامت کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا اور اس طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر جس طرح تو دنیا میں ترتیب سے پڑھتا تھا، پس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ ظاہر ہے ایسا وہی شخص کر سکتا ہے جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہوگا یا وہ کچھ نہ کچھ حصہ قرآن مجید کا زبانی یاد کرے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کو زبانی یاد کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے اس کام کے لیے چنتا ہے۔
اسی طرح تراویح یا قیام اللیل میں قرآن مجید کا پڑھنا اور سننا باعث شفاعت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہش پوری کرنے سے روکا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکا، یعنی اس نے قیام کیا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اسی طریقے سے قرآن مجید بنسبت دن کے رات کو پڑھنا زیادہ افضل ہے، اور خاص طور پر رمضانوں کی راتوں میں قیام کرتے ہوئے قرآن مجید کا پڑھنا اور سننا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کی 3 راتوں میں طویل قرأت کے ساتھ تراویح کی جماعت بھی کرائی۔ اسی لیے رمضان المبارک کو قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں، اور کوشش کریں کہ ہم خود سے کم ایک قرآن مجید پڑھ کر ضرور مکمل کریں۔ قرآن مجید کا کچھ حصہ حفظ کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اگر ہم حافظ قرآن ہیں، اگر آپ حافظ قرآن ہیں، تو باقاعدہ طور پر اس کی دہرائی کا اہتمام ضرور کریں۔ تراویح میں مکمل طور پر قرآن مجید سننے کا اہتمام کریں۔ قرآن مجید کو سمجھنے اور ترجمہ جاننے کے لیے دورہ قرآن مجید کی کسی مجلس میں شرکت کریں، یا گھر بیٹھے آن لائن بھی بہت سی کلاسز ہیں، یا اگر ایسا بھی نہیں ہے تو ہر گھر میں تقریباً ترجمے والا قرآن مجید، تفسیر والا قرآن مجید ضرور موجود ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ روزانہ پڑھیں اور اس سے فیضیاب ہوں۔ اپنے اہل و عیال اور دوستوں کو بھی قرآن مجید پڑھنے کی طرف متوجہ کریں۔ تلاوت اور ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے بڑی سعادت رکھی ہے، اور وہ انسان بہت زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے جو اس پر عمل کرتا ہے۔ قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کرنا بھی بہت بڑے اجر کا سبب ہے، اسی لیے قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کیا جائے تاکہ کتاب ہدایت سے عملی رہنمائی بھی حاصل ہو سکے، کیونکہ یہ کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے ہی اتاری گئی۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ انفرادی تلاوت و تدبر کے علاوہ سب کے ساتھ مل بیٹھ کر قرآن مجید کا درس و تدریس بہت ہی رحمتوں اور برکتوں کا سبب بنتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوں، وہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور اس کو پڑھائیں، ان پر اطمینان نازل ہوتا ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں سے کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ خاص طور پہ اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا خاص طور پہ اہتمام کریں۔ اپنے وقت میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ایسا بھی ضرور نکالیں کہ جس میں ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ساعتوں سے فیضیاب ہونے کا پورا فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرمائے، ہم پر اپنی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں اور عنایتیں نازل فرمائے، اور ہمیں اس مہینے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔